اور آگے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، خالی معاف ہی کرنا نہیں ہے، آگے کا درجہ یہ ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم معاف بھی کرو، غصے کو بھی پیو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس موقع پر وہ واقعہ یاد آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو مقدس نواسوں میں سے ایک کا ہے، غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، باندی کھانا لا رہی تھی، شوربے کا پیالہ وہ لے کر آئی، شوربہ گرم تھا، وہ آئی جلدی میں اور وہ شوربے کا پیالہ ہی حضرت کے اوپر گرا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ گرم گرم شوربہ اگر ہمارے اوپر گر جائے تو چاہے گرانے والا ہمارا اپنا بچہ ہو، ہمیں کتنا غصہ آئے گا۔ اور وہاں تو وہ باندی تھی، باندی کی تو ظاہر ہے کہ اولاد کی برابر حیثیت نہیں رکھتی، تو غصہ تو حضرت کو بھی آیا، فطری بات ہے، آنا ہی تھا، غصہ آیا اور غصے کی نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ باندی بھی ظاہر ہے کہ ان کے گھر کی باندی تھی اور اس کو مزاج معلوم تھا، اس نے سوچا کہ معافی مانگنے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا حوالہ دے دیا جائے، چنانچہ اس نے آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہ متقی تو غصے کو پیتے ہیں، بس فوراً غصہ اتر گیا، خاموش ہو گئے۔ اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ متقی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا چل جا، معاف کر دیا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ مزاج کو سمجھ رہی تھی اور قرآن کی آیت کا پورا اس کو مضمون یاد تھا، تو اگلا ٹکڑا بھی اس نے پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو، حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ الفاظ اس نے کہے تو حضرت نے فرمایا کہ چل تجھے آزاد بھی کر دیا۔ آپ دیکھیں تقوی نے کیا کیا برکتیں دکھائی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ غلطی ہوئی ہے اور غلطی کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ سزا ملے، اس کے بجائے باندی کو آزادی مل گئی۔ یہ تقوی کا کردار ہے، یہ متقی کی صفات ہیں، یہ تقوی کا نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے اولیاء، علماء، مشائخ، یہ اسی کا نمونہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ متقیوں کی صفات بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان صفات کا تذکرہ کیا، دو تین صفات کا جو بندوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے اس صفت کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی متقی وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، بڑا گناہ یا چھوٹا گناہ، بے حیائی کا کام، بدکاری کا کام، غلطی کا کام ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سا رک کر سمجھ لیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیں متقی کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی سے گناہ ہو سکتا ہے، متقی سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ متقی وہ بھی انسان ہے۔ متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کا راستہ بند ہو گیا، بہرحال وہ انسان ہے، وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر گناہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر گناہ ہو گیا تو متقی ہونے کے لیے شرط فقط ایک ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ مطمئن بیٹھ نہ جائے۔ بس یہ غور کر لیا جائے۔ ہمارے زمانے میں عام طور سے جو ماحول بن گیا وہ یہ کہ آدمی سے گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہ کے بعد بھی وہ آرام سے زندگی گزارتا رہتا ہے، اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی اور اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی فکر نہیں ہوتی۔ بس یہاں فرق ہو جائے گا متقی اور غیر متقی کے درمیان۔ آپ سمجھ لیں متقی اور غیر متقی جو متقی نہیں ہے، دونوں کے درمیان یہ فرق نہیں ہے کہ متقی سے گناہ نہیں ہوتا اور دوسرے سے گناہ ہوتا ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ گناہ دونوں سے ہو سکتا ہے،
لیکن متقی سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ کے بعد وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، اور غیر متقی سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن رہتا ہے۔ حدیث میں اسی طرح کی بات کہی گئی ہے، منافق کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی تھی، اس کو ہٹا دیا گیا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے جس کو متقی کہتے ہیں، اس سے گناہ ہو جائے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر جیسے پہاڑ کا بوجھ آ گیا ہو۔ تو یہ صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار بھرے انداز میں بتایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا ہے کون؟ اللہ کے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا، آدمی کی مغفرت کرنے والا اور کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، جس سے یہ امید کر سکتا ہے انسان کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کے بعد ایک شرط اور بیان کی ہے کہ آدمی اصرار نہ کرے، جمع نہ رہے، بلکہ چھوڑنے کی فکر کرے، چھوڑنے کی کوشش کرے۔ تو اب آپ پورے خلاصے کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا جو مزاج بتایا اس میں دو باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے حق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان پر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ سے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے سنو اور اس پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہ پر جمے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اللہ کو راضی کر کے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے۔ تو تقوی پر تو گفتگو اس سے پہلے بھی کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن اس وقت متقیوں کی یہ چند صفات پر ہم نے بات کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی زندگی عطا فرمائے اپنے فضل سے، اور ہم سب کو متقیوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آن لائن بیان چل رہا تھا، دعا ہوگی بس، اب اس کے بعد بات کرتے ہیں، دعا کر لی جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، اللهم
يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اے اللہ، یہ ہماری دعائیں ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جو حضرات بھی بیان میں شریک تھے اور سن رہے تھے، اے اللہ ان سب کو اور بولنے والے گناہگار کو اپنی مغفرت میں ڈھانپ لیجئے اور ہم سب کو متقیوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے متقی بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اس امت کے حالات ٹھیک کر دیجئے۔ اے اللہ اس امت کے حالات کو صحیح رخ پر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل، خاص رحمت نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے غضب کی نظر کو ہٹا لیجئے۔ اے اللہ وبا سے بچا لیجئے، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کو اور سارے اہل ایمان کو بچا لیجئے۔ اے اللہ دنیا سے اس وبا کو دور فرما دیجئے اور اس کی وجہ سے جو حالات پیش آئے ہیں، اے اللہ ان سب حالات کو خیر کی طرف بدل دیجئے، آسانیوں میں بدل دیجئے، مشکلات دور کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے اور تقوی سے آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کو، ساری مسجدوں کو، دارالعلوم دیوبند کو اور سارے مدرسوں کو، اے اللہ خانقاہوں کو، دعوت و تبلیغ کے مرکزوں کو، دین کے ہر کام کو، اے اللہ پہلے سے زیادہ رونق عطا فرما دیجئے، پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو مسجدوں میں پابندی سے نمازیں پڑھنا آسان فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ہماری کمزوری پر نظر فرما کر اپنی رحمت خاص نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ آج ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا امان اللہ صاحب شری وردھن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجے بلند فرما دیجئے، اور اس سے پہلے بھی جن حضرات کی وفات ہوئی ہے، علماء یا دیگر حضرات، اے اللہ سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس وبائی بیماری سے سب کو محفوظ رکھیے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، فقر و فاقے سے محفوظ رکھیے، تنگ دستی سے محفوظ رکھیے، ضروری سامان کی فراہمی آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر بندے پر رحم فرما دیجئے، امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ جن حضرات نے اس بیان کا اہتمام کیا ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے، اور اب ہماری تمام صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیجئے، آسانیاں عطا فرما دیجئے، ہم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہم سب کا انجام بہتر فرما دیجئے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہمارے کام آسان کر دیجئے۔ اللہ ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے ہر آنے والے وقت کو ہر گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور ہم سب کے لیے سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.